السلام علیکم جی. پول کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا ایک نجی ایئر لائن کے اندر ایک کریو کے ساتھ ایک تشدد والا واقعہ ہوا ہے. اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں اپنے رضوان صاحب کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے تو یہ واقعہ سنا ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اور دیکھیں یہ سرین ایئر لائن کی فلائٹ تھی جی اور کوئٹہ سے اسلام آباد آ رہی تھی، ٹھیک ہے. اور ابھی اس نے وہاں سے اڑان بھری تھی کوئٹہ سے. جی یہ سابق کمشنر ہیں افتخار جوگیزئی جی جی اور ان کی بیٹی ہیں سائمہ جوگیزئی. سائمہ جی. تو یہ وہاں جہاز میں بیٹھے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بیوروکریٹس کا ویسے بھی رویہ جو ہے نا، اگر یہاں کہیں آپ کو نظر آ جائیں، جی جی بالکل بڑا ماشاء اللہ فن سے. خانوں والا ان کا رویہ ایگزیکٹلی ہوتا ہے. ایسے. تو وہ ہر جگہ کو اپنا ملکیت ہی سمجھتے ہیں اور اپنے باپ کی جگیر سمجھتے ہیں. ایسے. تو جب وہ جہاز میں سمجھے تو انہوں نے جہاز میں چڑھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے باپ کی جگیر ہے، اور لڑکی نے تو سمجھ لیا کہ میرا باپ سابق کمشنر رہا ہے تو وہ بھی باپ کی جگیر ہے. بالکل. تو دونوں جب بیٹھے ہیں تو ان کا انداز، ان کے سٹائل، ہر چیز ہی جو ہے نا وہ اس کو کہہ لیں کہ بڑی آبجیکشنیبل تھی. ایسی لائک تھی آپ کہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور سارے ڈرائنگ روم میں اسٹاف بیٹھے ان ہوئے، کا اپنے ایسا. ڈرائنگ روم میں بیٹھے جی ہوئے. جی تو انہوں نے اب بیٹھی ہوئی دیکھیں، آپ ایک رول ہے ایئر لائنس کا کہ آپ پیسنجر آئے ہیں تو وہ سیٹ بیلٹ پہنیں گے. اگر سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تو جو بھی ہمارے یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری یہ ایئر لائنس کے اندر کام کر رہی ہیں تو وہ بیچاری اپنی جاب کر رہی ہیں. انہوں نے آپ کو بچانا ہے یار، کل کو کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی سیفٹی کے لیے سیٹ بیلٹ بنائی گئی ہے. تو ان کی بیٹی نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی تو وہ گئی. انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی ان سے کہ یہ کائنڈلی سیٹ بیلٹ باندھ لیں. انہوں نے بڑی بدتمیزی سے بڑی بدتمیزی کی ان کے ساتھ کہ آپ کون ہوتی ہیں مجھے بتانے والی، مجھے سارا پتہ ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کا جو بھی ہے معاملات ہیں میں سب جانتی ہوں. اس موقع کے اوپر افتخار جوگیزئی صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی عملے کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی. اور کچھ جھلکیں ہیں ہمارے پاس، کچھ فوٹیجز ہیں. اور یہ اٹھ کے باپ بیٹی نے باقاعدہ اس پہ ایئر ہوسٹس پہ اٹیک کیا، اسالٹ کیا. بلیڈنگ ہے ان کے، ان کو زخم آئے ہیں. جی جی تو یہ اس کی جھلک ہے، ابھی آپ اس فوٹیج میں دیکھیں. یہ جو فوٹیج آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے دیکھیں، اس میں افتخار جوگیزئی صاحب نظر آ رہے ہیں کہ اٹھے ہیں، اور یہ وہی پیسنجر ہیں جنہوں نے ہمیں بھیجی ہے وہاں سے، اسی ایئر لائن سے بھی یہ فوٹیج. اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جوگیزئی صاحب اٹھ کے اور عملے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کسی بات جی پہ. جی بالکل. اور یہ بحث اسی بات پہ ہو رہی تھی کہ ایکچولی وہ بتلانا چاہ رہے تھے، جتلانا چاہ رہے تھے کہ میں حکمران رہا ہوں، میں سابق کمشنر رہا ہوں، میرے بڑے تعلقات ہیں. تو کیونکہ پائلٹ نے اس موقع پہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ کیا ٹھیک ہے. اور اس نے کہا تھا کہ میں جہاز کو واپس اتار رہا ہوں اور ان دونوں کو آف لوڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو وہاں وہ اپنی دھونس جو ہے نا وہ دھمکی اور دھونس جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس فوٹیج میں نظر بھی آ رہا ہے ان کے لب و جی جی لہجے بالکل سے. بالکل ایسے ہی بالکل تو صحیح بتا رہے ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ ان کو مروب کیا جائے، نہ کر سکے، جہاز واپس اتارا گیا. اوکے. اور اس کے بعد جو ہوا وہ میں کہتا ہوں کہ بڑا افسوسناک ہے، شرمندہ کرنے والی بات ہے. یہ میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ باعث شرمندگی نہیں ہے. لائک اگر آپ بیجا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، کسی مرتبے پہ اگر آپ فائز ہیں، تو کیا آپ ظالم بن جائیں گے، فرعون بن جائیں گے، یا قارون کا معاملہ بنیں گے، اس طرح کی چیزیں کریں گے کہ آپ ظالم بنیں؟ دیکھ رہا صاحب، مجھے یہ امید کیا تھی ہے؟ کہ اگر ایک پائلٹ نے ایک ایکشن لیا ہے تو اس کے بعد ان باپ بیٹی کو کم از کم جیل میں تو ہونا چاہیے تھا ایک دن کے بالکل لیے، ہونا چاہیے تھا. کیونکہ انہوں نے دوران پرواز ایک ایسا کام کیا جس سے تمام مسافروں کی سیفٹی خطرے میں پڑ چکی تھی. حقیقت جتنے بھی بات ہے. دیکھیں لوگ تھے. دوسری بات، معذرت آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، جہاں تک یہ بیسک ایس او پیز کے اندر آتا ہے، ایئر ہوسٹس ہیں جو بھی ہیں، کرو ممبرز ہیں جتنے بھی ہیں، یہ ان کی پہلی جاب کے اندر آتا ہے کہ بالکل یو ایسے شوڈ ہیو ٹو بی، آپ نے ان بیلٹس کو لازمی باندھنا ہے، چیزیں ہیں، باقی سارے سیفٹی پریکاشنز ہیں سارے کے سارے. بالکل ایسے فلائٹ اڑنے سے پہلے وہ تمام چیزیں بتاتے ہیں، اپنے سیل بالکل فونس ایسے کو آف کر دیں. میں نے کئی دفعہ ٹریول کیا ہے، آئی نو دا تھنگس. اینڈ اگر ماشاء اللہ اتنا بڑا رتبہ، اتنے بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود اگر اس قسم کی جہالت والا کام کریں گے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. بالکل میں آپ کی بات اور کو سیکنڈ کروں گا. اور یہ اور پاکستان میں کی کہتا ہوں کہ جو اس کے بعد ہوا وہ اور بھی افسوسناک خبر ہے. اچھا کہ جہاز پہ جب لینڈ کر لیا اور پائلٹ اور کرو چلا گیا، اے ایس ایف حکام آ گئے اور جو ایئرپورٹ کے مینیجر تھے وہ آ گئے اور باقی جو اعلیٰ لوگ تھے. تو جو کچھ لوگ ہیں، میں اب نام نہیں لیتا، چلیں چھوڑیں اس بات کو، انہوں نے انٹروین کیا. اچھا انٹروین کیا انہوں نے؟ کیونکہ افتخار صاحب کے تعلقات تو تھے نا ظاہر ہے. پر وہ لوگ مجھے آپ بتا سکتے ہیں وہ لوگ تھے کون؟ لائک یار بیوروکریسی میں لوگ تھے، بڑے پاورفل لوگ ہیں وہ. تو کیا آپ سمجھے کہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں. انہوں نے انٹروین کیا. یہ جو جہاز کا عملہ ہے، پائلٹ ہے اس نے کہا میں جہاز نہیں اڑاؤں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کوشش کی کہ یہ پیچ اپ کروا کے ان باپ بیٹی کو واپس ہم اسی جہاز میں فلائی کروائیں.
पायलट ने वहाँ पे, मैं पायलट को सैल्यूट करना चाहूँगा कि पायलट ने वहाँ पे एक स्टैंड लिया। उसने कहा जी मैं ऐसे बंदे को साथ लेके नहीं जा सकता जो सॉरी मेरी, रिजवान भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या क्या गरीब इंसान की कोई अपनी इज्जत, कोई अपना वकार, कोई मर्तबा नहीं है? देखिए क्या इससे वो तो यही गरीब की ज़ाहिर होता है बच्ची? कि यहाँ पे अमीर की बेटी और अमीर शख्स और पावरफुल शख्स वो कुछ भी कर सकते हैं। उस गरीब बच्ची के मुंह से अपना फुटेज देखिए आपने, उसमें नाक में बिल्कुल से ऐसे खून ही। आ रहा है, वो टिश्यू वगैरह सारा कुछ, मतलब लाइक वो इंसान नहीं है, ये वो किसी एग्जांपल की सेट हो बच्ची गई, नहीं है। ये एग्जांपल सेट हो गई कि आइंदा जो इंटरनेशनल कोई मीडिया एयर सारा होस्ट देख रहा है, कोई जो एयर कोई भी एग्जैक्टली एयर होस्टेस जो है ना, किसी को भी कुछ कहने से पहले सोचेगी कि ये कहीं इफ्तिखार जोगीजई तो नहीं है, एग्जैक्टली कहीं साइमा जोगीजई तो नहीं है, और कहीं इनको कुछ समझाने का नतीजा मुझे अपनी नाक तोड़वाने की शक्ल में तो नहीं निकलेगा, तो वो कई बार सोचेगी। इनसिक्योरिटी है ना सर। एक बंदा अगर बच्ची है घर से, अगर गरीब बच्ची घर से बाहर निकलती है अपनी फैमिली को फाइनेंस करने के लिए, अपनी चीज़ों को देखने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, चाहे उसके बच्चे हैं, फैमिली है, जो भी है, तो क्या वो अब मतलब एयरलाइंस में भी वो बच्ची सेफ नहीं है? बसों में तो सुनते थे हम, ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, फलां हो गया। अब तो माशाल्लाह ये जहाज़ों में भी स्टार्ट हो गया। बसें बन गई हैं सर, जहाज। बस यही चीज़। बड़ा अफसोसनाक है, मैं तो इतना और शर्मिंदा हूँ ये चीज़ अफ़सोस देख मुझे के। इस बात के ऊपर है कि चलें, वो तो चलो ठीक हो गया, एक आप बरसरे इक़्तिदार, एक अच्छी जगह पे, अच्छे मामलात में होगे, अच्छी डेज़िग्नेशन के ऊपर होगे, आपको मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करना चाहिए, बच्ची को आप समझा बिल्कुल ऐसे सकते ही। हैं, उसकी जगह पे आपने माशाल्लाह तशद्दुद करना शुरू कर दिया। फिर बिल्कुल अपने आप को बताया कि मेरे इलाके का आपकी चौधरी हूँ। जो ये बात है ना, यकीन करें ये बेहतरीन आपने बात की कि जोगीजई साहब को बड़े होने का सबूत देना चाहिए दैट था, इज़ द मैच्योर थिंग। होने का सबूत देना चाहिए था, दोनों को समझना चाहिए था कि दोनों मेरी बेटियां हैं। सर देखें ना, हमारे ही टैक्सेस के पैसे के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर कोई बंदा भी आता है, लेट्स सपोज कोई भी बड़ी जगह पे आता है, बड़ी एलीट क्लास पे आता है, वो हमारे वोट के ऊपर, हमारी सेल्स टैक्स, हमारी बाकी चीज़ों के ऊपर जाता है। अगर वही चीज़ जाके कल हमारी उन्हें गलवान पकड़ना है, तो बिल्कुल मुझे ऐसे। बताएं कि आर वी सेफ? क्या हमारी बच्चियां, हम लोग, हमारे वालदेन, हमारे छोटे बच्चे, हमारे अहल वयाल क्या सेफ हैं? बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। नहीं है तो मुझे बताएं कि हमें सोचने की अगर ज़रूरत है। ये हालात हैं, क्योंकि एयरलाइन जो है ना वो कॉमन आदमी के लिए तो नहीं है अभी आजकल के एग्जैक्टली। दौर में, और आम आम शख्स तो अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो अगर ये जो लोग एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं वो कम से कम आप जैसे कुछ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, एग्जैक्टली। तो वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं और वो इनसिक्योर है एयरलाइन ट्रैवल के दौरान, और उस ट्रैवलिंग के ऊपर भी इन लोगों ने कब्जा कर लेना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है फ़ायदा एयरलाइन नहीं। बिजनेसेस का। और एग्जैक्टली। एयरलाइन ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत कम है, अभी जो थोड़ी बहुत आना शुरू हुई है प्राइवेट, तो वो भी कल को घर बैठ जाएंगे। फिर पीआईए वाला हाल ही होगा, पीआईए जो 2-2 घंटे, किसी बॉस का टिफ़िन लेट है तो किसी का कोई मामला है तो पीआईए 2-2 घंटे लेट होती थी एयरपोर्ट पे, एग्जैक्टली तो सर। वही हालात होंगे अभी मेरा ख्याल है। सर ये तो मतलब मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और अगर हम किसी भी मर्तबे में फ़ाइज़ हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको बढ़ाई दी है, तो बढ़ाई देने के साथ साथ आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर आपकी सोच भी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान हो जिसके शर से दूसरा इंसान, दूसरा मुसलमान महफूज है। बिल्कुल मेरे ऐसे। ख्याल में तो ये है। तो बाकी अल्लाह की ज़ात जानती है। इस बारे में हमारे लाजमी पूछूंगा हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमारे जितने भी लोग हैं सुनने वाले, ये देखने वाले, उस बारे में क्या कहते हैं, उनकी लाजमी राय जानेंगे। तो पॉडकास्ट के लिए अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।